الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے مقدمہ ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بسم اللہ حمد صلاۃ وغیرہ ذکر کرتے، اس کے علاوہ کتاب کا جو انداز ہے نا وہ بھی ذکر فرمائیں گے کہ کتاب کس طرح سے میں نے لکھ لی. مشکات شریف، یہ مشکات شریف جو ہے نا کیا ہے، کتاب المصابیح پر مشامل ہے نا. پہلی مصابیح کتاب تھی، اس میں صرف حدیث کے متن تھے، اور پھر حضرت سے نے کیا کر دیا، سند بھی ذکر کر دی مختصر سے، یعنی صحابی کا نام وغیرہ ذکر کرتے، اور اس کے علاوہ مخرج الحدیث کہ یہ حدیث کس کتاب سے اٹھائی گئی ہے، کس کتاب سے نکالی گئی ہے، وہ بھی ذکر کریں گے. اس کے علاوہ مصنف صاحب کا جو انداز طرز ہے اس کی بھی نشاندہی ہے، آگے فرمائیں گے خود، یہاں تک کتاب الایمان تک اب آگے دیکھ لیں آپ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نحمدہ، ہم اس کی حمد ثنا ستائش بیان کرتے ہیں. ونستعینہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. استعان استعین باب استفعال سے ہے نا، جہاں پر استفعال والا لفظ آ جائے وہاں پر طلب والا معنی آ جاتا ہے. ونستعینہ، طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں مدد. ونستغفرہ، سے معافی طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ کے ذریعے ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. اپنے نفسوں کی شرارتوں سے، نفس تین قسم پر ہے نا. نفس امارہ بالسوء، جو گناہ کا حکم دے. نفس لوامہ، وہ نفس جو آدمی کو ملامت کرے برے کام پر. نمبر 3 نفس مطمئنہ، جو کیا ہو مطمئن ہو. یہاں پر کیا مراد ہے؟ نفس امارہ بالسوء، کہ ہم اپنے نفسوں کی گناہوں سے، شر سے پناہ مانگتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے جو برے اعمال ہیں نا، گناہ ہے، ان کے شرور سے، شر سے، ضرر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. آگے مصنف سے فرماتے خطبہ ہے نا کہ من یہدہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھائے، فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے گمراہ کرنے والا نہیں. ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کر دینا، جس کا راستہ بھٹکا دے، فلا ہادی لہ، اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں رہے گا. یہاں تک کیا ہے خطبہ کتاب ہے. آگے مزید کہہ رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. شہادتنی، سی گواہی دیتا ہوں. تکون للنجات وسیلتاً، کہ نجات کے لیے، خلاصی کے لیے ایک ذریعہ ہو، وسیلہ ہو. ولرفع الدرجات کفیلتاً، اور رفع درجات کے لیے، درجات اونچے کرنے کے لیے کیا ہو؟ ضامن ہو. کفیل مانا ضامن، کفالت کرنے والا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. الذی، وہ رسول، بعثہ، جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے بندوں کی طرف. وطرق الایمان، اب آگے مصنف سے کیا کر رہے؟ پس منظر بیان کر رہے. صحیح کیا بیان کر رہے؟ پس منظر، وضاحت، نقشہ کھینچنا، تصویر کھینچنا. اب یہ ذکر کر رہے. وطرق الایمان قد عفت اثارها، ایمان کے جو راستے تھے نا، ان کے اثار کیا تھے؟ مٹ گئے تھے. وطرق الایمان، ایمان کے راستے. طرق طریقہ کی جمع ہے، راستوں کو کہتے ہیں. تو راستے سے کیا مراد؟ ایمان کے راستے. یہ قرآن حدیثی بھی ایمان کے راستے نہیں، اسی کے ذریعے سے ہمیں معلومات ہوتی ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اعمال کرتے ہیں، یقین وغیرہ کرتے ہیں. قد عفت، قد عفت نیچے کیا لکھے؟ اندرست، مٹ گئے تھے. اثارها، اس کے اثار، یعنی فطرت کی وجہ سے ایمان کے جو کیا تھے راستے تھے، ان کے اثار مٹ گئے تھے. کیا مطلب؟ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے 500 سال کا جو کیا تھا درمیان میں بیچ والا فترت کا زمانہ تھا نا،
تو اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہو گئی تھی؟ 571 میں ہو گئی تھی نا، 571 عیسوی۔ تو 570 سال تک یہ بات کیا رہی، کچھ میٹھی سی میٹھی رہی۔ کیا معنی؟ اثرات ایمان کیا تھے؟ کمزور ہو گئے تھے۔ وخبت انوارها، ایمان کے جو راستے تھے نا ان کے انوارات کیا ہو گئے تھے؟ بجھ گئے تھے۔ خبت کی نیچے کیا لکھا ہے؟ خفیت، مخفی ہو گئے تھے، یعنی بجھ گئے تھے۔ انوارها، اس کے انوار، یعنی جس سے لائٹ کیا ہو جائے؟ بجھ جائے نا، تو راستے نظر نہیں آتے نا، ٹھیک راستے۔ ووہنت ارکانها، اور ایمان کے جو راستے تھے نا وہ کیا تھے؟ اس کے ارکان کمزور ہو گئے تھے۔ وہنت کے نیچے کیا ہے؟ ضعفت حتی انعدمت، کمزور ہو گئے تھے۔ ارکانها، اس کے ارکان، ایمان کے جو راستے ان کے ارکان کیا ہے؟ یہ ارکان ہے نا، کلمہ توحید وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام، ارکان ایمانی۔ وجہل مکانها، اور اس کا مکان بھی نامعلوم ہو گیا تھا۔ جہل مکانوں کا کیا معنی ہے؟ کہ جگہ کیا ہو جائے؟ نافید ہو جائے، نامعلوم ہو جائے۔ پھر آگے کیا فرما رہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے کیا کر دیا؟ یہ بجھی ہوئی آثار کو دوبارہ زندہ کر دیا، انوار کو کیا کر دیا؟ تیز کر دیا۔ جو ارکان کمزور ہو گئے تو اس کو مضبوط کر دیا۔ جو جگہ کیا ہو گئی تھی؟ مخفی رہ گئی تھی، اسے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا، کھلم کھلا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام نے پیاسے لوگوں کو کیا کر دیا؟ پانی دیا، ان کی پیاس کو کیا کر دیا؟ بجھایا، کلمہ توحید کو پھیلایا۔ فشیدہ، مضبوط کر دیا، اونچا کر دیا۔ نیچے لکھو ہے نا، رفع واعلی واظہر وقوى، مضبوط کر دیا۔ صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اللہ کی مختلف رحمتیں اس پر ہو، سلام ہو۔ من معالمها، کہ فشیدہ، مضبوط کر دیا، اونچا کر دیا۔ کیا؟ من معالمها، ایمان کے راستے، یا ایمان کے جو راستے ان کی کیا؟ علامات۔ معالم، معلم کی جمع ہے۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے نا، جمع المعلم وہو العلامت، علامات، کہ اس کی علامات کو کیا کر دیا؟ واضح کر دیا، مضبوط کر دیا، اونچا کر دیا۔ ما عفا، وہ علامات جو مٹ گئی تھی۔ وشفا، اور کیا کر دیا؟ شفا دی، من العلیل، من العلیل، بیماروں کو۔ وشفا من العلیل، بیماروں کو کیا کر دی؟ شفا دی۔ فی تئید کلمت التوحید، کلمہ توحید کی تائید میں، کلمہ توحید کی مضبوطی میں۔ من کان علی شفا، ان لوگوں کو جو جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ من کانا، جو تھے، علی شفا، کنارے پر۔ شفا جب شین کے نیچے زیر آپ پڑھے نا تو پھر معنی ہے شفا، تندرستی۔ شفا جب شین پر زبر پڑھے تو کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو کہتے ہیں۔ حافہ، کنارے کو کہتے ہیں، گڑھے کو کہتے ہیں۔ حافۃ الحاویہ، شفا حفرت من النار، جسے قرآن کریم میں ہے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، پیغمبر علیہ السلام نے ہدایت کا راستہ کھلم کر دیا، واضح کر دیا۔ لمن، ان لوگوں کے لیے، اراد ان یسلکھا، جو اس پر چلنا چاہتے تھے۔ ارادہ، چاہتے تھے، ان یسلکھا، اس پر چلنا۔ سبیل لفظ مؤنث ہے نا، اس لیے ہا ضمیر لائی، ہا مؤنث کے لیے ہیں، مذکر بھی پڑھ سکتے، ان یسلکھہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ، پیغمبر علیہ السلام نے خوش نصیبی، خوش قسمتی کے جو کیا تھے؟ خزانے تھے، ان کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ وَأَظْهَرَ معنی غالب کر دیا، ظاہر کر دیا۔ کنوز کنز کی جمع ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ سعادت کی جو کنوز ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے نا، کہ اسے کیا کر دیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے بہت سارے علوم کو بہایا، منہ پر لا کے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے کر دی۔ لمن، ان لوگوں کے لیے، قصدا ایم لے کہا، جن کا ارادہ تھا کہ اس کا مالک بن جائے۔ ایم لے کا کیا معنی ہے؟ اس سے نفع اٹھائے، یعنی جن لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام سے اور ان کے اقوال سے، افعال سے فائدہ اٹھائے، تو ان کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے طاقچہ سے، یعنی سینے سے، قلب مبارک سے بہت ساری باتوں کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی ہوتی تھی نا، کہ وَنَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم و حدیث وغیرہ آپ کے دل پر اتارے ہیں۔ اما بعد، یہ خطبہ اور اس کے علاوہ
پیغمبر حضرت صاحب نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کیا ہے تبلیغ، دعوت اور اس کے علاوہ دین کے جو پہلے کیا تھے آثار مٹ گئے تھے ان کے متعلق وضاحت کر دی. آگے کہہ رہے اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاة والبسملۃ فإن التمسک بہدیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تھامنا. فإن التمسک بہدیہ، اب آگے حدیث شریف کی اہمیت بیان کرے کہ حدیث شریف کی کیا اہمیت ہے، سنت رسول کی کیا اہمیت ہے، اس کو واضح کر رہے. فإن التمسک من تھامنا پکڑنا، بہدیہ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی حدیث نیچے لکھو ہے نا بہدی بسیرتہ. لا یستطب، یہ مکمل نہیں ہوتا. لا یستطب منا نیچے کیا لکھا ہے لا یستقیم ولا یستمر، یہ ٹھیک نہیں ٹھہرتا الا بالاقتفاء، مگر پورے اتباع کرنے سے. نیچے کیا لکھا اکتفاء کے نیچے بالاتباع، کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ اگر کوئی اپنانا چاہے نا تو اس کے لیے مکمل اتباع ضروری ہے. لما ان باتوں کی متابعت ضروری ہے نا. لما کا کیا معنی ہے الذی صدر من قلبی ہے، جو پیغمبر اسلام کے دل سے نکلا ہو. لما صدر من مشکاتی ہے، جو آپ علیہ السلام کے طاقچہ مبارک سے صادر ہو گیا ہو، نکل گیا ہو. صدر معنی نکل گیا. من مشکاتی ہے، مشکات کا کیا معنی ہے طاقچہ، کھڑکی کو کہتے ہیں. وہ کھڑکی جس کی ایک جانب بند ہو اور ایک کھلی ہو. میرا مراد کیا ہے مشکات سے نیچے لکھا ہے صدری ہی و قلبی ہی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حدیث کا تھامنا، اس پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں بدون اتباع کے. اور اسی طرح والاعتصام، والاعتصام کس پرت ہے ان تمسک پرت پہ. والاعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنا یہ آسان نہیں ہے. لا یتم، یہ پورا نہیں ہوگا یہ مطلب الا ببیان کشفہ، ہاں اگر اس کو ہم واضح کریں نا تب قرآن کریم پر ہم عمل کر سکتے ہیں. قرآن کریم پر عمل کرنا حدیث کے بغیر ناممکن ہے نا. اس لیے تو فرما رہے کہ والاعتصام بحبل اللہ، حبل اللہ سے کیا مراد ہے نیچے لکھو هو القرآن. قرآن کریم پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تامنا یہ ممکن نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا الا ببیان کشفہ، ہاں اس کو واضح کرنے سے. کشف مانا واضح کرنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. آگے حضرت سے بیان فرما رہے کہ جو مصابیح کتاب ہے نا اس میں ذرا تبدیلی کی ضرورت ہے. تبدیلی کا کیا معنی ہے، کچھ اضافات کی ضرورت ہے کہ کچھ اضافے ہم کر لے، اور کچھ جگہ خالی رہ گئی تھی بیاض وغیرہ، اور اس کے علاوہ سند کا بھی کچھ ذکر نہیں تھا، مخرج کا بھی ذکر نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اپنا انداز بھی ذکر کر رہے آگے. وَكَانَ کتاب المصابیح، اور یہ جو مصابیح کتاب ہے اصل کتاب کا نام مصابیح، اور یہ مشکات اس پر لکھی ہوئی نا اس لیے کہتے ہیں مشکات المصابیح. وَكَانَ کتاب المصابیح، اور مصابیح کی جو کتاب تھی نا الذی صنفہ الامام محی السنہ، وہ کتاب جو لکھی تھی، صنفہ مانا لکھی تھی، جمع فرمائی تھی کس نے، امام صاحب نے. وہ کون امام محی السنہ، سنت کے زندہ کرنے والے نے، جس نے بدعت کو ختم کیا تھا. قامع البدعت، بدعت کے کاٹنے والی. نیچے کیا لکھے قاطعها، یہ کون ہے ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی، رفع اللہ درجۃ، اللہ اس کا درجہ بلند کرے. تو کہہ رہے کہ یہ جو کتاب حضرت ابو محمد حسین بن مسعود صاحب نے لکھی تھی نا یہ کیا تھی اجمع کتاب، یہ جامع کتاب تھی. اجمع کتاب جامع کتاب. وکانا فعل ناقص ہے نا، کتاب یہ اضافت مضاف الیہ وغیرہ سب ملا کہ یہ کانا کا اسم ہوا. اجمع کیا ہے خبر ہے، اس کے لیے کانا کے لیے. تو کہہ رہے کہ یہ جو کتاب ہے نا جو کس نے لکھی ہے حسین بن مسعود صاحب نے. حسین اس کا اپنا نام ہے، ابو محمد کیا ہے کنیت ہے، بن مسعود، مسعود سے کیا ہے اس کے والد صاحب ہے. الفراء، اس کو فرا بھی کہتے ہیں. الفراء البغوی، فرا کا کیا معنی ہے کوٹ کا بنانے والا. فرا، فر وہ کوٹ کو کہتے ہیں نا، کوٹ واسکٹ وغیرہ. تو یہ لوگ یہی صنعت پیشہ کرتے تھے اس لیے اس کو فرا کہتے ہیں. البغوی، بغوی کیا ہے بغسور کی طرف منسوب ہے. بغسور یہ ایک علاقہ ہے ہرات اور مرو کے درمیان، ایک علاقہ اسی کی طرف منسوب ہے بغوی. بعضوں کہتے ہیں بغوی، بغوی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کہہ رہا کہ وکانہ کتاب المصابیح، جو مصابیح کتاب تھی نا جو حضرت محمد ابو محمد حسین صاحب نے لکھی تھی نا، اجمع کتاب یعنی جامع کتاب تھی. جامع کتاب صنف فی بابہ، جو اپنی موضوع پر لکھی گئی تھی. صنفہ
لکھی گئی تھی پی بابی ہی منا اپنی موضوع پر. اپنا موضوع اس کا کیا تھا؟ حدیث کے متعلق ہے نا یہ کتاب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود وغیرہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں نا، ان سے یہ نچوڑ کر کے لکھ دی گئی ہے کتاب. یعنی ان 6 کتابوں سے اور اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں نا، ان سے نچوڑ کر کے مصنف سے اپنے مغز خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے. وَأَضْبَطَ، اور کیا ہے؟ ضبط کرنے والی ہے. اضبط معنی لکھنے والی ہے، جمع کرنے والی. ضبط کا معنی ہے لکھنا، اور ایک ضبط بے صدر یاد کرنا. تو اضبط یہ کتاب جمع کرنے والی، ضبط کرنے والی، لشوارد الحدیث، حدیث میں ان حدیثوں کو جو کیا ہے بھاگنے والی ہے. شوارد نیچے کیا لکھے؟ جمع شاردتن، شاردہ کی جمع ہی النافرۃ. اس جانور کو کہتے ہیں نا جو بھاگے، کسی کے ہاتھ میں نہ آئے. تو حدیث کو تشبیہ دی ہے، یہ استعاری کیا ہے؟ تشبیہات کہ واضبطہ یہ کتاب ضبط کرنے والی شوارد الحدیث، حدیث میں سے وہ حدیث جو کیا ہے منفرد ہے، منفرد انداز کی. شوارد معنی منفرد انداز کی. وعوابد، اسی طرح وہ حدیث جو کیا ہے بد کی ہوئی ہو. عوابد عابدہ کی جمع ہے. عوابد کس کی جمع ہے؟ عابدہ، حمزہ کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے. عابدہ معنی وہ جانور جو باغے. مطلب یہ ہے نا کہ وہ حدیث بھی اس میں جمع ہے جو آدمی سے کیا ہو؟ چھپی ہوئی ہو اور کسی کو نظر نہ ریا نہ معلوم ہو. آگے حضرت سے کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے نا مصبیح والا، یہ ذرا کیا تھا؟ اس انداز سے تھا کہ ہر طالب علم کے لیے اور ہر کسی کے لیے اس کا سمجھ نظر کیا تھا دقت والا تھا. اس لیے میں نے اس پر کوشش کر کے کچھ ترمیمات کر دی، اضافی کر دی، کچھ اختصار، تاکہ اس کتاب کو کیا ملے، اس کتاب کا حسن دوبالا ہو جائے اور اس کے علاوہ فائدہ لینا بھی کیا ہو آسان. اس لیے فرمایا وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ تعالی عنہ طریق الاختصار، جب حضرت صاحب نے، ابو حسین صاحب نے اس میں اختصار کا طریقہ چلایا تھا. سلک معنی چلے تھے اختصار کی طریقے پر، انہیں اس میں مختصر انداز سے حدیث ذکر کی تھی. وحذف الاسانید، اور وحذف الاسانید، اور اس میں سند بھی ذکر نہیں کی تھی نا، حذف کی تھی. اسانید سند کو کہتے ہیں، سند کی جمع ہے. تکلم فیہ بعض النقاد، تو بعض نقد کرنے والوں نے اس میں تنقید کی. نقد کا کیا معنی ہے؟ اعتراض کرنا، پرکھنے والوں کو کہتے ہیں نقاد. ناقد کی جمع ہے کہ بعض ناقدوں نے اس میں گفتگو کی، بات چیت کی. وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ اس کا نقل کرنا یا جو نقل کیا ہے نا یہ ثقات کی طرف سے ہے کہ ذکر کرنے کی طرح ہے، لیکن کیا ہے اس میں اتنا کچھ نہیں تھا نا کہ جس سے آدمی کھل کر سمجھ سکے. کہ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ، اگرچہ اس نے جو نقل کیا تھا، وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ بھی پڑھ سکتے اسم، کہ اگرچہ اس کا نقل کرنا اسناد کی طرح ہے. وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، اور یہ کیا ہے ثقات کی طرف سے ہے نا. کل اسناد، سمجھ کی اسناد ہی ہے، یعنی اس کا ذکر کرنا ہی کافی ہے. یعنی یہ حدیث تو ثقہ لوگوں نے ذکر کی ہے نا، جب ثقہ نے ذکر کی ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جب انہوں نے ذکر کی تو ایسے سمجھ لگے کہ سند ہی ذکر ہے. لیکن لیس ما فیہ اعلام، لیکن اس میں وہ علامتی نہیں ہے. ولیکن لیس فیہ ما فیہ اعلام بھی پڑھ سکتے، اعلام، اعلام بھی پڑھ سکتے. اعلام معنی بخبر کرنا، اعلام علم کی جمع علامات، لیکن اس میں نشان نہیں ہے نا. کل اغفال، تو یہ اغفال کی طرح ہو گیا. اغفال اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ جس پر نشان نہ ہو. غافل کرنا، اغفال کا کیا معنی ہے؟ غافل کرنا. کل اغفال ایسا ہی گویا کہ کسی چیز کو بے نشان کرنا. تو یہ حدیث کیا ہے؟ بے نشان کی طرح ہے. فاستخرت اللہ، تو میں نے کیا کر دیا؟ اللہ سے استخارہ کیا، یعنی خیر طلب کی. استخرت معنی خیر طلب کی. واستوفقت منہ، میں نے اللہ سے توفیق طلب کی. نیچے کیا لگے؟ طلبت من اللہ التوفیق. توفیق کا کیا معنی ہے؟ کہ خیر کے کام کے لیے خیر کے وسائل انسان کو میسر ہو. فَأَعْلَمْتُ، تو میں نے نشان لگا دیا، ما اغفلہ، ان جگہوں پر جہاں پر مصنف صاحب نے نشان نہیں لگائے تھے. فَأَعْلَمْتُ،
میں نے نشان لگائے، ماں ان جگہوں پر اغفلہ جو اس نے کیا کر دی تھی، بے نشان چھوڑے تھے۔ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ تو میں نے رکھ دی اس کی ہر حدیث فی مقرہ اپنی جگہ پر، یعنی جہاں پر رکھنا مناسب تھا نا مصحبی کی حدیث ہے، میں نے وہاں پر رکھ دی۔ اودعت اودع منا رکھنا کسی چیز کا، مانا ذکر کر دی میں نے ہر حدیث اپنی جگہ پر۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون جیسے باکمال ائمہ نے ذکر کی تھی، کما رواہ جیسے ذکر کی تھی الائمۃ ائمہ نے، امام کی جمع، المتقنون منا مضبوط۔ اتقن یتقن، اتقان کا کیا معنی ہے، نیچے لکھو نا، اتقان الامر احکامہ مضبوط کرنا۔ متقنین علماء کس کو کہتے ہیں، مضبوط عالم کو کہتے ہیں، جس کو حدیث پر دسترس حاصل ہو، انہیں اس کا مطالعہ زیادہ ہو، حدیث کے متعلق ترجمے وغیرہ کے علاوہ تشریحات سند وغیرہ سے واقفیت اس کو حاصل ہو۔ والثقات الراسخون میں نے اس کتاب میں حدیث اس انداز سے رکھ دی جیسے ائمہ متقنین نے ان کی ترتیب بنائی ہے، اور ثقہ علماء نے۔ والثقات الراسخون منا ثقہ علماء، ثقات کی نیچے کیا ہے، الثقات جمع ثقہ ہم العدل، نیک روی کو کہتے ہیں، نیک اور کیا ہو، علم میں بھی مضبوط۔ الراسخون منا الثابتون، نیچے لکھو بمحافظۃ العلم، جو علم کے محفوظ کرنے والے تھے۔ مثل یہ کون ہے، یہ جو تم کہہ رہے کہ میں نے ائمہ کی طرح اس کتاب میں ترتیب بنا دی نا، یہ ائمہ ہے کون، تو کہہ رہے مثل ابی عبداللہ۔ اب ائمہ ستا کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ائمہ ستا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور بھی کچھ حضرات ہیں ان کا ذکر کر رہے۔ مثل اب ان کی یہ حضرات متقنین آپ دیکھے، مثل ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کیا ہے، کنیت امام بخاری کی، محمد نام ہے، بن اسماعیل، اسماعیل والی سے کا نام ہے، البخاری، بخاری کی طرح منسوب۔ نیچے لکھے ہوئے، نیچے دیکھ لے، ولدہ 194، امام بخاری سے کی پیدائش کون سے سال ہے، 194، وہ توفیہ 256 لکھا ہوا ہے کہ 256 میں اس کی کیا ہو گئی تھی، وفات۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے، بعد میں اس کو دیکھ لے، تاریخ وفات تاریخ پیدائش بھی لکھی گئی۔ وہ ابو الحسین، ابو الحسین اس کی کنیت مسلم، اس کا نام ہے، بن الحجاج القشیری، القشیری، قشیر کیا ہے، قشیر علاقے کی طرف منسوب، بنو قشیر، یہ ایک عرب کا قبیلہ تھا، نشاپور کے علاقے کو کہتے ہیں۔ وہ ابی عبداللہ، اور دوسرا ہے ابو عبداللہ، یہ کون ہے، مالک بن انس، مالک بن انس صاحب، ایک تو ہے انس بن مالک، اس صحابی ہے، اور ایک کون ہے، مالک بن انس تبی ہے۔ مالک بن انس الاصبحی، الاصبحی حمزے پر زبر ہے، الاصبحی، اصبحی نہیں ہے، اصبحی، اصبحی کیا ہے، اصبح کی طرف منسوب ہے، اصبح، یہ ایک بادشاہ کا نام تھا، یمن کے علاقے کا ایک بادشاہ تھا نا، ان کی نسل سے ہیں حضرت سے، اب اسی لیے کہتے ہیں اصبحی۔ وہ ابو عبداللہ، وہ ابی عبداللہ کا، اور ابو عبداللہ یہ کون ہے، محمد بن ادریس الشافعی، محمد بن ادریس الشافعی۔ اور ایک آگے، وہ ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، احمد، امام احمد سے اس کو کہتے ہیں نا، احمد بن محمد بن حنبل شیبان۔ ایک اور کون ہے، وہ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی سے ابو عیسیٰ اس کی کنیت ہے نا، محمد نام بن عیسیٰ الترمذی، ترمذی بھی پڑھ سکتے، ترمذی بھی پڑھ سکتے، ترمذ علاقے کی طرف منسوب ہے، کس کی طرف منسوب ہے، ترمذ علاقہ۔ یہ کیا ہے، جیحون جو نہر ہے نا بلخ کے علاقے میں، وہاں پر اس کا علاقہ واقع تھا۔ وہ ابی داود، ابو داود کنیت سلیمان نام ہے، سلیمان بن الاشعث السجستانی، السجستانی، سجستان کیا ہے، زیر کے ساتھ ہی، سین پر زیر پڑھیں گے، سجستانی بھی پڑھ سکتے، خیر نو پرابلم، پڑھ سکتے، کس سے نکلا ہے، سیستان سے نکلا ہے، یہ ہرات کی ارد گرد ایک جگہ ہے، خراسان کے علاقے میں واقع ہے سجستان۔ ایک اور کون، امام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، نسائی شریف جیسے تم نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے، وہ ابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی، محمد ابن یزید بھی پڑھ سکتے ہیں، محمد ابن ماجہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر محمد کے ساتھ آپ ابن ماجہ ملائیں گے نا، پھر کیا کریں گے، حمزہ وصل لکھیں گے، اگر یزید ملائیں گے نا تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں۔
اور یہ قاعدہ ہے نا کہ جب ابن کا لفظ دو علامین متناسلین کے درمیان آ جائے، کیا معنی دو ناموں کے درمیان آ جائے اور دو نام کیا ہو آپس میں باپ دادا وغیرہ یا کیا ہو بیٹا باپ واقع ہو، تو وہاں پر حمزہ وغیرہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں اور پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، محمد ابن پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ محمد ابن یزید، کیا لکھیں گے بھی نہیں۔ ہاں ابن ماجہ میں کیا کریں گے، حمزہ لکھیں گے، محمد ابن ماجہ القزوینی، قزوین کی طرف کیا ہے منصوب علاقہ ہے، وہ بھی محمد ابی عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، درمی سے اب جیسے ہم کہتے ہیں مشہور درمی کے ساتھ، یہ کس کی طرف منصوب، دارم بن مالک کی طرف منصوبی، تمیم قبیلے کا کیا تھا، ایک بڑا قبیلہ تھا، ایک شاخ تھی بڑی، اس کی طرف منصوب ہے۔ آگے کیا وہ ابی الحسین علی بن عمر الدارقطنی، دارقطنی ایک بڑی کتاب ہے نا، تم نے دیکھی ہوگی، یہ اس حضرت سے نے لکھی ہے، دارقطنی کیا ہے، دارالقطن کی طرف منصوب ہے، یہ بغداد کے علاقے میں ایک بڑا محل تھا، اس کی طرف منصوب ہے۔ وابی بکر احمد بن حسین البیہقی امام بہقی سے آپ کا نام سنا ہوگا۔ وابی الحسن رزین بن معاویہ العبدری عبد الدار کی طرف منصوب ہے، یہ قریش کا کیا تھا، قریش کی ایک شاخ تھی۔ وغیرہم اور بھی کچھ حضرات، وقلیل ما ہو یعنی باقی جو اس کتاب میں کیا ہے مذکور ہے وہ کیا ہے کم ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر حضرت سے نے کیا فرمایا کہ میں نے اس مشکات شریف میں ترتیب اس انداز سے رکھی ہے جیسے کہ ائمہ متقنین کا انداز تھا۔ ائمہ متقنین کے نام بتا دینا، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابی داؤد، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اسی طرح سے کون، امام بیہقی صاحب، امام دارقطنی، امام رزین، تو امام درمی صاحب، ان حضرات کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب پر میں نے یہ کتاب چلائی ہے۔ آگے فرما رہے کہ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ، کہ جب میں ان حضرات کی طرف حدیث نسبت کروں نا تو ایسے سمجھ لینا کأنی اسندت إِلَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا میں نے پیغمبر صلی کی طرف نسبت کر دی۔ وہ کیوں، اس لیے کہ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ، کہ وہ اسناد سند کی ذکر کرنے سے فارغ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں سند ذکر ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں کیا ہے سند سب ذکر ہے۔ وَأَغْنَوْنَ عَنْهُ، اور ہمیں بے نیاز کر دیا ہے، وَأَغْنَوْنَ وَأَغْنُونَ عَنْهُ، اغنیا اغنیو کیا بن گیا، اغنو بن گیا، وَأَغْنَوْنَ عَنْهُ، ہمیں سند کے ذکر کرنے سے بے نیاز کر دیا، محتاج نہیں چھوڑا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت سے تم نے کہا کہ میں نے مصابیح پر کام کیا ہے نا، میں نے سند ذکر کیا، تم نے تو سند ذکر نہیں کی، تم نے تو صرف ہر حدیث کی شروع میں صحابی کا نام ذکر کیا نا، پوری سند تو نہیں ہے۔ تو حضرت سے کہتے کہ دیکھے میں نے اس کتاب میں جب کسی کا نام ذکر کیا نا کہ مثلا رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ الشیخان، رواہ دارقطنی، رواہ مثلا احمد بن حنبل، رواہ الترمذی، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سند بھی یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ ان کتابوں میں سند ذکر ہے، جب ان میں ذکر تو ایسے ہی سمجھ لینا کہ اس کتاب میں بھی ذکر، کیونکہ اگر آپ کو سند ڈھونڈنے کی ضرورت ہو نا تو پھر ان کتابوں کی طرف کیا کرنا، رجوع کرنا۔ آگے کیا کہہ رہے، وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، پھر جو آگے کی ترتیب ہے کہ اس کتاب میں نے کتاب ذکر کی نا، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب النکاح وغیرہ، یہ جو کتاب میں نے اس میں ذکر کی ہے نا، وَسَرَدْتُ میں نے ذکر کی ہے، نیچے کیا لکھا، أَوْرَدْتُهَا وَوَضَعْتُهَا، میں نے اس میں جو کتابیں بنائی ہے ترتیب، والابواب، اور جو باب میں نے قائم کیا ہے کہ مثلا باب فی الصلوات الخمس، یا باب فی الایمان مثلا، یا باب فی الزکوٰۃ، یا باب فی اداء زکوٰۃ البقر وغیرہ، تو یہ کیا ہے ابواب ہے نا، یہ میں نے اس انداز سے ذکر کیا کما سردہا، جیسے کہ صاحب مصابیح نے ذکر کی ہے ابو محمد حسین صاحب نے۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، اور اس کتاب میں یا بہت ساری چیزوں کی ذکر کرنے میں، ابواب کتابوں کی ذکر کرنے میں نے اس کا اتباع کیا ہے۔ وَاقْتَفَيْتُ مانا اتبعت، کہ میں نے اس کے اتباع کیا ہے، أَثَرَهُ فِيهَا، اس کے اثر پر، اثرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
وقسمت کل باب غالباً علی فصول ثلاثہ، اور عموماً جو ہے نا غالباً میں نے ہر باب کو 3 فصلوں پر تقسیم کیا ہے، یعنی میں نے کیا کر دیا 3 فصلوں پر۔ امام بغوی صاحب نے کیا کہ اس نے ہر باب میں 2 فصلیں ذکر کی ہے نا، اور میں نے کتنے ذکر کی ہے 3 فصلیں۔ پہلی فصل میں نے وہ حدیث ذکر کی ہے جو امام بخاری اور مسلم صاحب کی ہے، اور دوسری فصل میں نے کیا کر دیا ہے دوسرے علماء حضرات کی، یعنی جو کیا امام ترمذی نسائی وغیرہ ہے نا ان کی حدیث ذکر کی ہے، اور تیسری فصل میں نے وہ حدیث ذکر کی ہے نا جو اس باب سے مطابقت رکھتی ہو، مناسبت رکھتی ہو۔ اب یہی بات کر رہے کہ وقسمت کل باب غالبا علی فصول ثلاثہ، اولها پہلی فصل ما اخرجہ الشیخان او احدہما، اس میں وہ حدیث ہے جو شیخین نے ذکر کی ہو یا کسی ایک نے۔ شیخان کا کیا معنی؟ امام بخاری مسلم۔ واکتفیت بہما، اور اسی پر میں نے اکتفا کیا ہے، اگرچہ یہ حدیث کسی اور کتاب میں بھی وارد ہو سکتی ہے لیکن اکتفا میں نے انہی دونوں پر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بخاری مسلم شریف میں ذکر ہے، اور بھی کتابوں میں ہو سکتی ہے لیکن میں نے انہی پر اکتفا کیا۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ، اگرچہ ان حدیث میں کوئی اور مصنف امام بھی شریک ہو لیکن میں نے ان پر اکتفا اس لیے کیا کہ لِعُلُوِّ دَرَجَاتِهِمَا فِي الرِّوَایَةِ، کہ امام بخاری اور مسلم کا درجہ روایت میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، ان کی شرائط کیا ہے؟ ذرا مضبوط ہے، محکم ہے۔ وثانیہا، اور دوسری فصل میں ما وہ حدیث میں نے ذکر کی ہے اوردہ غیرہما، جو دوسرے ائمہ نے لائی ہے، ذکر کی ہے، من الائمۃ المذکورین، مذکورہ جو امام ہم نے بتائے۔ وثالثہا، یا وثالثہ تیسری فصل میں، یا وثالثہ ابھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری فصل میں ما وہ حدیث میں نے ذکر کی ہے اشتمل علی معنی الباب، جو باب کے معنی پر مشتمل، باب کے معنی پر یعنی اسی موضوع پر ہو، یعنی جس موضوع پر یہ باب شامل ہونا اسی موضوع پر مشتمل حدیث میں نے تیسری فصل میں ذکر کی ہے، من ملحقات مناسب و مناسب حدیث، مع محافظت علی الشریطہ، علی الشریطۃ، اور ساتھ ساتھ اس کی کہ میں نے شرط کا لحاظ بھی کیا ہے، محافظت کی ہے، میں نے رعایت کی ہے، ہر جگہ سے حدیث نہیں اٹھائی۔ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ متقدمین اور متاخرین کے ہاں یا ان سے یہ حدیث ذکر ہو۔ پھر آگے کہہ رہے یہ حضرت صاحب مشکات کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر حدیث ایسی نظر آئے نا کہ جو کیا ہو ساقط ہو، تو پھر وہ میں نے تکرار کی وجہ سے ساقط کی ہوگی، تو یہی بات اب کر رہے۔ ثم انک ان فقدت حدیثا فی باب، اگر کسی جگہ پر مشکات میں آپ کسی حدیث کو گم پائے، ان آپ کو نظر نہ آئی، فذالک، تو اسی لیے ہوگا کہ عن تکریر، تکرار کی وجہ سے اسقطہ، میں اس کو گراؤں گا، ذکر نہیں کروں گا۔ وَإِنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا، اگر اس حدیث کا کچھ حصہ چھوڑا ہوا ہو آپ پالے، علی اختصارہ مختصراً ہو، او مضموماً الیہ تمام ہو، یا پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ اور حدیث ملائی گئی ہونا، تو یہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ فَعَنْ دَاعِ اہتمام، اس اہتمام کی داعیے کی وجہ سے اترکہ، میں اسے چھوڑوں گا، وَأُلْحِقُهُ، بعض میں کیا کروں گا؟ بعد میں لاحق کروں گا، زیادہ کروں گا۔ مطلب یہ نا کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو حدیث مختصر نظر آئے نا تو کسی وجہ سے میں اس کو مختصر کروں گا، یا اگر کسی جگہ پر آپ کو حدیث لمبی نظر آئے نا تو میں کسی مناسبت کی وجہ سے کیا کروں گا؟ مختصر حدیث کے ساتھ اس کا بقایا ٹکڑا بھی کیا کروں گا؟ ذکر کروں گا۔ وَأُلْحِقُهُ، یعنی بعد میں لگاؤں گا۔ وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ، اگر 2 فصلوں میں کسی جگہ پر آپ کو اختلاف نظر آئے، آپ کو معلوم ہو جائے، وَإِنْ عَثَرْتَ مانا اطلاعت، نیچے لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو اطلاع ہو جائے کسی جگہ پر، من ذکر غیر الشیخین، کہ میں نے شیخین کے علاوہ کسی اور کی حدیث ذکر کی ہو، فی الاول پہلی فصل میں، یا و ذکرہما، یا میں نے امام بخاری وغیرہ کی حدیث ذکر کی ہو، فی الثانی دوسری فصل میں، تو اس پر آپ پریشان نہ ہو جائے۔ یعنی مصنف صاحب نے تو شروع میں وعدہ کیا تھا نا کہ میں پہلی فصل میں صرف شیخین کی حدیث ذکر کروں گا، یا آگے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پہلی فصل میں شیخین کی حدیث نظر نہ آئے بلکہ دوسری میں شیخین کی حدیث مل جائے، یا اسی طرح سے کسی اور امام کی حدیث آپ کو پہلی فصل میں مل جائے، تو اس پر پریشان مت ہونا، یہ کسی وجہ سے میں ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ فَعْلَمْ، اچھی طرح جان لینا، کہ انی بعد تتبعی، کہ میری بہت جستجو کے بعد، انی
بعد تتبعی میری بہت جستجو کے بعد، استقراء کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد، تتبع کا کیا معنی ڈھونڈنا، تلاش کرنا، میری تلاش کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میں نے بہت تلاش کیا، کتابی 2 کتابیں میں نے تلاش کی ہے، کون کون سی؟ الجمع بین الصحیحین، یہ ایک کتاب ہے نا، کس نے لکھی؟ للحمیدی، امام حمیدی صاحب کی ہے۔ امام حمیدی صاحب نے ایسا کیا تھا، اس کا نام ہے محمد بن ابی نصر اندلسی القرطبی، ایک مشہور عالم ہے۔ اس نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو جمع کیا تھا، ایک جگہ پر لکھا تھا، اس کو کہتے ہیں الجمع بین الصحیحین۔ تو کہہ رہے کہ یہ کتاب بھی میں نے تلاش کی تھی، اس طرح دوسری کتاب وجامع الاصول، جامع اصول، یہ الگ کتاب ہے، یہ کیا ہے، اس میں 6 اماموں کی کتابیں جمع کی ہیں نے، جو کیا ہے صحاح 6 ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان 6 کتابوں کو جمع کیا۔ کس نے لکھی ہے جامع الاصول؟ مجد الدین ابی السعادات ابن الاثیر صاحب نے لکھی، ابن الاثیر اس کو کہتے ہیں، ابن الاثیر سا کے ساتھ ہے۔ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا، ان دونوں کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، تلاش کیا ہے۔ اعتمدت تو میں نے اعتماد کیا ہے علی صحیحی الشیخین، شیخین کی جو 2 صحیح کتابیں نا، ان پر اعتماد کرتی ہو، متنیہما، اور ان کے متن پر اعتماد کرتی ہوئے میں نے ایسا کیا ہے۔ وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اگر نفس حدیث میں آپ کو اختلاف نظر آ جائے، فَذَلَكَ مِن تَشَعُّبِ طُرِقِ الْأَحَادِيثِ، تو یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو احادیث کی کیا ہے سند ہیں، ان میں بہت ساری شاخیں ہیں۔ تشعب کا کیا معنی ہے؟ شاخ در شاخ ہو جانا، کہ احادیث کی جو کیا ہے اسناد ہیں، سند ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے، بعض حدیث ایک روی سے آتی ہے ایک سند سے، بعض حدیث کئی سندوں سے آتی ہے نا، تو زیادہ سندات کی وجہ سے، کثرت سندات کی وجہ سے، سندوں کی وجہ سے میں نے کیا کر دیا ہے، حدیث میں کچھ رد و بدل کر دیا ہے۔ وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ، شاید وہ روایت مجھے معلوم نہ ہو گئی ہو، التي سلکها الشیخ رضی اللہ عنہ، جو شاید صاحب مصابیح نے ذکر کی ہو، سلکها منا ذکر کی ہو، لائی ہو۔ الشیخ سے یہاں پر کون مراد ہے؟ ابو مسعود، کون مراد یہاں پر پڑھنا؟ ابو محمد حسین بن مسعود فرہ بغوی سے مراد ہے۔ آگے کرے کہ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ، اور یہ بات تو بہت کم پاؤ گی۔ وَقَلِيلًا مانا بہت کم، قلیلاً کے ساتھ جمع آ جائے، کثیراً کے ساتھ جمع آ جائے تو اس کا معنی ہے بہت کم۔ قلیلاً مانا بہت کم، کثیراً مانا بہت زیادہ، ما کا لفظ جب مل جائے نا تو اس کا کیا معنی ہے؟ تاکید۔ یہ ما الف ما جو ہے نا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وقلیلا ما بہت کم، تجد جب تم یہ بات پاؤ گے نا کہ اقول جب میں کہہ دوں کہ ما وجدت هذه الروایت فی کتب الاصول، کہ یہ روایت مجھے اصول میں نہیں ملی، اصول سے یہی 6 کتابیں مراد ہیں، اصول 6، او وجدت خلافها فیہا، یا میں نے یہ حدیث ان کی حدیثوں کے خلاف پائی ہے، تو اگر اس طرح سے آپ پائے نا تو یہ بات آپ کو بہت کم ملے گی، اسی نہیں ملے گی۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، اگر کسی جگہ آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے نا کہ میں کہ تو کہ حدیث مجھے صحاح 6 میں نہیں ملی یا اور کتابوں میں نہیں ملی نا، لیکن آپ کو وہ حدیث مل جائے، تو پھر اسی صورت میں قصور میری طرف کیا کرنا؟ منسوب کرنا، حضرت شیخ صاحب کی طرف قصور منسوب نہیں کرنا، کیونکہ اس سے دور ہے۔ کہ اگر آپ کسی جگہ پر یہ بات پائے نا کہ پھر کیا کرنا؟ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ کو واقفیت حاصل ہو جائے اس حدیث پر، ان 6 کتاب میں یا کسی اور میں، فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو میری طرف قصور منسوب کرنا، لِقِلَّةِ الدِّرَایَةِ، کہ درایت کا میں، درایت مانا معلومات، واقفیت، لا إِلَى جناب الشیخ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، نہ حضرت صاحب مصابیح کی طرف اللہ اس کا درجہ بلند کرے، اس کی قدر بڑھائے دونوں جہانوں میں۔ حاشا للہ من ذالک، کہ وہ اس سے کیا ہے؟ دور ہے۔ حاشا للہ من ذالک یعنی ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ اپنے اکابر کی طرف ایسی بات منسوب کرے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ رحم اللہ من، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، اذا وقف علی ذالک، جب اس کو ایسی حدیث کا یا تقصیر کا پتہ چلے تو نبہنا علیہ، وہ ہمیں تنبیہ کرے، ہم تنبیہ کرنے والوں سے خوش ہو جاتے، خفا نہیں ہوتے۔ وہ ارشدنا، اور ہمیں راستہ دکھائے، طریق الصواب، سیدھا راستہ۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ حضرت سے دے کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے میں بہت کوشش کی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے، آسانی سے نہیں بلکہ بڑی مشکل سے کتاب میں نے مکمل کی ہے،
تو میں نے کوشش کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو خلاف نظر آئے یا صحیح نظر نہ آئے نا، تو کیا کرنا، پھر اسے دیکھ لینا کسی اور جگہ پر، یا میں نے اگر کسی جگہ پر تقدیم تاخیر کی ہونا یا کسی جگہ پر بیاس چھوڑ دیا ہونا تو پھر اسے کیا کر دینا، بھر دینا، اسے لکھ لینا۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَمْ آلُ جُهْدًا، میں نے کوشش میں کمی نہیں کی، فی التنقیر، ڈھونڈنے میں۔ تنقیر کا معنی ہے کسی چیز کو کوریدنا، کہ کوریدنے میں، کوریدنے میں نے کمی نہیں کی، والتفتیش، اور تفتیش کرنے میں، بقدر الوسع طاقت و وس کے مطابق۔ ونقلت ذلك الاختلاف، وہ اختلاف میں نے ذکر کیا ہے، کما وجدت، جسے میں نے پایا ہے۔ وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ، اور وہ حدیث جن کی طرف حضرت صاحب نے اشارہ کیا، وصاحب مصابیح نے من غریب، کہ مثلا یہ حدیث غریب ہے و ضعیف نے اس کو ضعیف کا، وغیرہ میں کوئی اور وجہ یا کوئی اور نام دیا ہو، بینت وجہہ غالباً، عموماً میں نے اس کا وجہ بھی بیان کیا کہ کیوں غریب ہے، کیوں ضعیف ہے، کیوں منکر ہے۔ ولم یشر الیہ مما فی الاصول، وما لم یشر الیہ مما فی الاصول، اور وہ حدیث جن کی طرف حضرت صاحب نے اشارہ نہ کیا ہو جو اصول میں ذکر ہے، ترمذی وغیرہ نسائی وغیرہ میں، فقد قفیتہ فی ترکہ، تو میں نے بھی اس کے اتباع میں چھوڑ دیا ہے، فقد قفیت، میں نے اس کا اتباع کیا ہے، فی ترکہ، وجہ بیان کرنے کے چھوڑنے میں، یعنی میں نے اس کی وجہ ذکر نہیں کی۔ تو اسی لیے فرمایا وما لم یشر الیہ، اور جن حدیث کی طرف اشارہ نہ فرمایا ہمیں فی الاصول، حدیث جو اصول میں ہو، فقط قفیت، تو میں نے استاد کی اتباع کی ہے، فی ترکی، اس کی وجہ بیان کرنے کے چھوڑنے میں، الا فی مواضع، کئی جگہ پر، لغرض، انہوں کسی مقصد کے لیے ہوگا۔ آگے کہہ رہے کہ وربما تجد مواضع مہملہ، چھوڑی ہوئی جگہ آپ کو کم ملے گی، وربما تجد مانا کم پاؤ گے، مواضع مہملہ یعنی وہ جگہ جو واضح نہ ہو، وہ کم پائے گی۔ وذالک حیث لم اطلع علی روایہ، اور یہ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر مجھے روایت کی معلومات نہ ہو، اطلاع نہ ہو، تو فترکت البیاض، تو میں نے بیاض چھوڑا ہے، بیاض مانا خالی جگہ، میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے۔ فإن عثرت علیہ، اگر آپ کو اس حدیث کا پتہ چلے، اطلاع ہو جائے، تو فألحقہ بہ، وہاں پر لکھ لینا، لگا لینا، احسن اللہ جزاک، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آگے کہہ رہے وسمیت الکتاب، میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے بمشکات المصابیح، بمشکات المصابیح، چراغوں کا تاقچہ، مصابیح مصباح کی جمع نا، چراغ، لائٹ، بلب، مشکات کسے کہتے، تاقچہ، کھڑکی، یعنی میری کتاب ضرب کے بمنزلہ ہے اور اس کی کتاب مضروب کی طرح ہے۔ واسأل اللہ التوفیق والاعانۃ، میں اللہ سے طلب کرتا ہوں توفیق کہ اللہ میرے لیے وسائل مہیا کرے، والاعانۃ، مدد، والہدایہ، ہدایت، والصیانۃ، اور طلب کرتا ہوں اللہ سے کہ مجھے خطا سے محفوظ فرمائے، صیانت منا حفاظت، اور یہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، وتیسیرہ، کہ اللہ میرے لیے آسان کرے، ما اقصد، وہ چیزیں جن کا میں ارادہ رکھتا ہوں، وان ینفعنی، اور اللہ سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے فائدہ دے، نفع دے، فی الحیات وبعد الممات، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، وجمیع المسلمین والمسلمات، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ فائدہ پہنچا دے تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز، ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔